بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ان مبارک دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جسے وہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف نے اسے روایت کیا ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کسی نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایماناً، پورے ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو فضل رکھا ہے وہ حق ہے، اور اس احتساب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میرے اس عمل کا اجر و ثواب دے کر رہے گا، تو اس کی پہلی گناہ معاف کر دی جائیں گی، اس کی پہلی گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث یقیناً لیلۃ القدر کے اندر قیام کا اور بذات خود لیلۃ القدر کے فضل و احترام کا اور شرف کا پتہ چلتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مختلف طرح کے وعدے کیے ہیں کہ صادقین اور سچے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین یقیناً بہت ہی اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس رات کی شرف کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر فرمایا، جسے سورۃ القدر کے نام سے پورا کا پورا سورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نازل فرمایا اور کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو قدر والی رات میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک تعجب دلایا اپنے بندوں کو کہ اس رات کی جو قدر ہے اس کی اہمیت تم کو ہمیشہ اس کے جتنے فضل کو بھی جانو گے، جتنا بھی جانو گے، پھر بھی اس کو بات تم کو کم لگے گا۔ کیا پتہ ہے، تم پتہ نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو کہ کس قدر لیلۃ القدر کی رات فضل و کرم والی رات ہے اور شرف والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدر والی رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ بتائیے، آپ 1000 رات عبادتیں کرتے رہیں لیکن صرف ایک رات لیلۃ القدر میں، جو لیلۃ القدر جو خاص رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آخر عشرے کے 10 دنوں میں سے طاق کی راتوں میں تمہیں تلاشنی چاہیے۔ وہ کس دن ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا، نہیں بتلائے کسی کو۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آخری عشرے کے اندر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر راتوں میں سے یعنی آخری عشرے میں فضیلت ہے ہی مطلق، تمام راتیں اور باقی دوسرے رمضان کے دنوں سے بھی آخری عشرہ یوں بھی فضل والی دن اور راتیں ہیں، ایام ہیں، لیکن بالخصوص لیلۃ القدر تو اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ فضل اور شرف ہے وہ، لیکن ایک ہی رات آتی ہے ان عشرے کے اندر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ تمام احکام کو لے کر کے آتے ہیں جو بڑے بڑے احکام ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے اندر جو خیر و برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اسی کی وجہ سے فرشتے ذوق در ذوق اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ بالخصوص جو حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر یا جہاں بھی ان راتوں میں، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر رحمت کی بادل چھا جاتی ہے، اور اللہ کے فرشتے یہاں تک کہ جو طلب علم کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، دین کے علم کے لیے، ان کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو فضل ہے، اس فضل کے پانے کے لیے یقیناً انسان کو سب سے پہلے ایمان اور احتساب یعنی پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ فضل دے گا، اور دوسری بات کہ ہمیں احتساب کہ اللہ رب العالمین سے اجر
اجر لینا ہے، اس لیے پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری جستجو، محنت اور پورے لگن کے ساتھ پورے ہر تمام چیزوں اور واہیات اور افکار سے دور ہو کر کے صرف اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے اس رات کی خیر و برکت کو حاصل کرنی چاہیے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام رمضان کے دن دعا کے لیے بہت ہی افضل ہے کہ آدمی خوب دعا کرے، لیکن بالخصوص رمضان کی اس اخیر عشرے میں اور ان طاق راتوں والی میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور مخصوص دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک تو درگزری کو پسند فرماتا ہے اور تیری صفت ہی درگزر کرنا ہے، تو اے پروردگار عالم تو ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے فضل عنایت فرمائے اور ہماری گناہ معاف فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔